ناظرین و سامعین السلام علیکم دوستو، یہ کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ میری بہت قریبی جاننے والی نے سنایا ہے۔ یہ واقعہ ان کے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا نام شازیہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ میں کراچی شہر کی رہائشی ہوں مگر میرے میکے والے اندرون سندھ کے گاؤں کے رہائشی ہیں۔ وہاں دیگر سہولیات کی کمی کے ساتھ ساتھ تعلیم کی سہولت کی بھی شدید کمی ہے۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ تمام بہنیں شادی شدہ ہیں اور بھائی جس کی عمر ابھی محض 18 سال ہے غیر شادی شدہ ہے۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، یہاں کی کسی اچھی سی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو اور میرا بھائی کراچی شہر میں تعلیم حاصل کرے۔ مجھے بھی اس چیز کا بے حد شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جیسے تیسے کر کے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے شوہر ویسے بھی چچا زاد تھے، غیروں والی تو کوئی بات نہ تھی، اس لیے ہم دونوں کی تھوڑی بہت کوشش کے بعد بالآخر فیضان یعنی میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ گھر کی چھت پر کمرہ اور واش روم کی ویسے بھی سہولت موجود تھی، سو وہ اپنے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ فیضان حافظ قرآن بھی ہے، اس لیے صبح فجر کی نماز کے بعد بہت خوش الحانی سے تلاوت کلام پاک پڑھتا ہے۔ اس کی آواز میں اس قدر سرور اور سکون ہے کہ اس کے آنے سے میں جو نماز کی پابند نہ تھی، نماز کی ادائیگی میں پختگی آ گئی اور اس کے آنے سے گھر میں عجیب سا سکون والا ماحول ہو گیا۔ میں محسوس کرنے لگی کہ اس کے وسیلے سے گھر میں اللہ نے بڑی برکت عنایت کی۔ شوہر کی پروموشن ہو گئی اور میں جو اکثر بیمار رہتی تھی میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک رہنے لگی۔ میرا اس بات پر یقین اور پختہ ہو گیا کہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نیک لوگ بہت بابرکت ہوا کرتے ہیں۔ الغرض میں اس کے آنے سے خود کو بہت سیکیور اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن رقیہ جو کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ساہیوال شہر میں رہتی ہے، اس کی ساس میری پھپھو بھی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے اپنی بہن کی نند اور پھپھو کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں ساہیوال جانا پڑا، تو مجھے فیضان کی فکر لاحق ہونے لگی کہ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے امتحان بھی قریب تھے، سو وہ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے کافی تسلی دی، میرا جانا بھی ضروری تھا، اس لیے 20 جولائی 2017 کی صبح میں ساہیوال شہر کے لیے اپنے شوہر کے ہمراہ ٹرین سے روانہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب آپ فیضان کی زبانی سنیے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپا کے جانے کے بعد میں کھانا وغیرہ کھا کر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھ آپا کی آواز پہ کھلی، وہ چائے کا کپ لیے میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں انہیں دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہوا کہ وہ تو ساہیوال شہر کے لیے نکل گئی تھی، پھر یہاں اچانک سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، تو ہوا کچھ یوں کہ اسٹیشن پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ جب ہم اسٹیشن پہنچے تو پتہ چلا گاڑی کو تو 5 منٹ ہو گئے نکلے ہوئے۔ پھر کیا کر سکتی تھی، کوشش کی کہ ٹکٹ مل جائے کہ میں سفر کر سکوں، مگر ٹرین کا ٹکٹ دوبارہ نہ مل سکا۔ شادی بھی 2 دن بعد ہی تھی، اس لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آ گئی اور شوہر نے بس کا ٹکٹ لیا۔ آپا نے بتایا کہ وہ مجھے گھر پہ چھوڑ کے واپس ساہیوال کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے سوچا رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، پڑھائی میں مصروف تھے، تو اچھا ہے اپنی نیند پوری کر لو۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ آپا بس کے ذریعے کبھی بھی سفر نہیں کرتے، یہ سفر انہیں تھکا دیتا ہے، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا۔ کراچی کی ٹریفک ویسے بھی کسی وجہ سے بلاک ہو جائے تو اسے رواں ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان تمام باتوں پہ کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ان تمام باتوں کو میں عام سمجھتے ہوئے واپس اپنی روٹین کی طرف مصروف ہو گیا۔ آپا بھی اپنی روٹین میں مصروف ہو گئیں، لیکن ان کی عادات میں مجھے عجیب سا بدلاؤ محسوس ہونے لگا۔ ایک دفعہ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو آپا کے کمرے سے آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ آپا مسلے پر بیٹھی۔ ایک دفعہ دیکھا کہ دوپہر کے وقت آپا سو رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آیا
پانی پینے کے لیے جگ اٹھایا تو جگ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ ابھی کرچیاں سمیٹنے کو اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے آپا آ گئیں اور کرچیاں سمیٹنے لگیں۔ ویسے تو آپا ہر کام میں چست اور سگڑ تھیں، مگر کھانا پکانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل کھانا نہیں بناتی تھی، ہاں بس 2 وقت کا سالن اور 3 وقت کی روٹی روٹین سے بنا دیتی اور کبھی کبھار کوئی میٹھا بھی بنا دیا کرتی تھی، مگر اب تو روز کوئی 20 بار طرح طرح کے پکوان بنانے لگی تھی اور بنا بنا کر مجھے کھلاتی۔ کہتی، فیضان مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے چٹورے ہو۔ میں کہتا، آپا میرے لیے خود کو کیوں تھکاتی ہو؟ کہنے لگتی، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ان کی اس بات پہ توجہ نہ دی۔ ایک دفعہ رات دیر تک پڑھائی کرنے پر میری فجر میں آنکھ نہ کھلی تو مجھے نیند میں ایسے لگا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے کہ فیضان اٹھو، تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ پھر اچانک کانچ کا جگ ٹوٹنے پر میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میری چھٹی حس بہت کچھ انہونی اور عجیب ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے خود پر ان چیزوں کو حاوی نہ ہونے دیا، مگر بہت کچھ تھا جو عجیب تھا۔ میں جب ٹوٹے ہوئے جگ کے ٹکڑے سمیٹ کر نیچے آیا تو جو دیکھا وہ بہت حیران کن تھا۔ آپا اپنے کمرے میں 4 بچوں کو بٹھائے قرآن پاک پڑھا رہی تھی اور ان کی تلاوت میں وہ ترتیل اور خوبصورتی پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اس غیر معمولی وقت میں وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ بچے کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور ماحول بہت پراسرار سا محسوس ہو رہا تھا۔ تب آپا اچانک ہی بول پڑی کہ یہ بچے پڑوس سے آئے ہیں، یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ ان کے دن کا آغاز دین کی تعلیم سے ہو۔ قرآن کی تعلیم کے لیے پوچھا تو میں نے فوراً آفر دے ڈالی۔ مجھے واقعی بہت عجیب لگ رہا تھا، مطلب ابھی تو سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں واپس اوپر کمرے میں آیا۔ دوستو، یہ 23 جولائی 2017 کی بات ہے۔ اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ اس رات میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آیا۔ میں کمرے میں آیا تو دیکھا کہ فون بج رہا ہے اور نمبر دیکھا تو آپا کا تھا۔ میں حیران کہ ابھی تو ان کے کمرے سے ہو کر آیا ہوں۔ خیر، میں نے فون اٹھایا تو آپا مخاطب ہوئیں، فیضان کیسے ہو؟ میں نے کہا مجھے کیا ہونا ہے؟ کہنے لگیں صبح سے تمہیں کال کر رہی ہوں، اٹھایا کیوں نہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اتنے میں وہ پھر سے بولی، صبح ہم پہنچ رہے ہیں، میرے پاس سامان کافی زیادہ ہے، اس لیے اسٹیشن ٹائم سے آ جانا۔ میں نے کہا آپا کیوں مذاق کر رہی ہو؟ تم کہاں گئی تھی؟ اپنے کمرے میں تو موجود ہو۔ اب آپا کی باری تھی حیران ہونے کی۔ وہ بولی، کیا ہوا فیضان، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں ساہیوال میں ہوں، میں اور تمہارے بھائی صبح پہنچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپا کی اس قدر پریشانی اور گھبراہٹ والے لہجے سے میں بھی سیریس ہو گیا۔ میں نے فون کو چھوڑا اور بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ آپا کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ نیچے کوئی نہ تھا۔ کچن میں گھر کا کونا کونا دیکھ لیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے کئی دن ہو گئے یہاں سے کوئی گزرا بھی نہ ہوگا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ واپس اوپر کمرے میں آیا تو دیکھا کہ آپا کی پھر سے کال آ رہی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مارے خوف کے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ جب ہوش آیا پاس ہی پڑوس کے امجد اور ایک ڈاکٹر کو کھڑے ہوئے پایا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ ادھر تمہاری آپا اور بہنوئی بہت پریشان ہیں۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بھی گھبرا گیا اور مسجد سے ایک عالم کو لے آیا۔ اس عالم نے بتایا کہ پچھلے 7 دنوں سے یہاں جن زادی کا بسیرا تھا، مگر وہ نیک تھی۔ اس کا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اکثر وہ تمہاری تلاوت کو شوق سے سنتی ہے۔
اس لیے تمہیں اکیلا اور پریشان دیکھ کر ظاہر ہو گئی اور اس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی جاگی کہ اس نے تمہارا یوں خیال رکھا۔ خیر اگلے دن آپا اور بہنوئی بھی پہنچ گئے۔ آپا تو بہت پریشان تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، مجھے بخار تھا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے آپ سے کیا بات کی۔ یہاں پچھلے 7 دنوں میں گھر پہ کیا ہوا تھا میں نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپا کو پڑوس کے مسز امجد سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ آپا نے مجھے بتایا تھا کہ میں پچھلے 7 دنوں سے تمہارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی، مگر ایک دن تم نے فون نہ اٹھایا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔